السلام علیکم ساتھیوں، آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی بتانے جا رہا ہوں جو کہ برازیل کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوا۔ اتنی غربت تھی کہ اس کی امی جو تھی وہ بھی ایک غریب گھرانے میں جا کر کام کیا کرتی تھی، اور وہ لڑکا جب بڑا ہوا تو وہ فٹ بال بہت زیادہ کھیلتا تھا، پڑھائی پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا اور نہ ہی زیادہ پڑھائی کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے والد اتنا کما نہیں سکتے تھے اور جتنا کماتے تھے وہ سارے گھر کے خرچے میں چلے جاتے تھے۔ تو وہ جب بڑا ہوا تو اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک گھر میں ایک صفائی کے لیے چلا گیا، وہاں پر کام کرنے لگا۔ تو وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ بہت اچھا فٹ بال کھیلتا تھا، تو وہاں کے جو لڑکے تھے، اس گھر میں رہنے والے جو لڑکے تھے، وہ بھی ایک کلب جوائن کر چکے تھے اور وہاں پر کھیلتے تھے۔ تو جو یہ لڑکا تھا وہ بہت ہی اچھے انداز میں فٹ بال کھیلتا تھا، وہ جگلنگ بہت اچھی کرتا تھا، اس لیے وہ دوسرے لڑکے اسے بہت جلتے تھے کیونکہ ایسی سکلز ان کے پاس نہیں تھیں فٹ بال میں کی۔ تو وہ اس کو تنگ کرتے تھے اور اس کو پہلے کے نام سے چڑھانے لگتے تھے۔ تو ایک بار اسی طرح اس نے لڑکے نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ کام نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ اس نے میری فٹ بال چوری کی ہے، میرے شوز چوری کیے ہیں۔ اس نے اس لیے ایسا بولا کہ وہ فٹ بال کھیلنا چھوڑ دے اور ہمارے گھر سے اس کے نکال دیا جائے، تاکہ وہ اور زیادہ تنگ ہو جائے معاشی طور پر اور وہ فٹ بال کھیلنا چھوڑ دے۔ تو جیسے اس نے یہ اس کے والد صاحب سے کہا تو اس کے والد اسے بہت زیادہ خفا ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے ان کی بات پر سچ مان لیا کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اس کے گھر سے نکال نہ دیا جائے۔ اگر اسے نکال دیا جاتا تو پھر اس کے گھر کے خرچہ کیسے نکلتا تھا۔ تو جب ایسے کیا گیا تو اس نے اپنے بیٹے پہ، جس کو پہلے کے نام سے چڑھایا کرتے تھے، اس کو بہت زیادہ ڈانٹا اور اسے فٹ بال کھیلنے سے منع کیا۔ تو ایک بار جب فیفا ورلڈ کپ آیا اور فرانس کے ساتھ برازیل کا فائنل آیا تو پھر سارے محلے والے ایک چھوٹے سے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے اور میچ دیکھ رہے تھے، آڈیو سن رہے تھے ریکارڈر پہ۔ تو پھر وہ جو پہلے تھا وہ چھت پر چڑھ گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بولا وہ فٹ بال کا بہت زیادہ شوقین تھا، تو اس نے چھت میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیا اور سننے لگا۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے ایک گول کی بہتری کر لی ہے اور 90 منٹ کے آخر میں انہوں نے ایکسٹرا ٹائم میں گول کر لیا فرانس نے اور برازیل ہار چکا ہے، تو اس کے والد کے آنکھوں میں اس کے آنسو آ گئے۔ تو وہ اپنے والد کی ان آنکھوں کے میں آنے والے آنسو سے بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں ایک ایسا کام کروں گا جس سے میرے والد میرے قصبے پر پورے ملک فخر کریں گے۔ تو اس نے اپنے والد کو جو اس نے کہا تھا کہ تم فٹ بال نہیں کھیلو گے، تو وہ کام کرنے بہانے کے لیے جاتا تھا، آدھے گھنٹے میں جلد سے جلد جیسا بھی کام ہو جاتا وہ کر دیتا اور باقی اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کی پریکٹس کرنے جنگل میں چلا جاتا تھا۔ جنگل میں انہوں نے ایک ایسا جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پر انہوں نے پوری ریت بچھائی ہوئی تھی اور اس میں وہ بائی سائیکلز وغیرہ ساری ٹرکس کر سکتے تھے۔ تو جب سے انہوں نے فٹ بال کھیلنا شروع کیا تو جیسے اس امیر گھرانے کے لڑکوں کو پتہ چلا تو اس نے مزید ان کو چڑھانے کے لیے ان کے ساتھ ایک میچ رکھا اور سارے لوگ اور پورے قصبے میں اعلان کر دیا کہ ہمارا ایک میچ ہے ان کے ساتھ، سارے دیکھنے ہیں، یہ کوئی ٹکٹ نہیں ہے اور جو کھانے کو ملے گا وہ بھی مفت ان کو ملے گا۔ تو اسی طرح جب ان کو ملنا شروع ہوا تو سارے آ گئے۔ تو اس طرح انہوں نے تقریباً 10 منٹ میں ہی پہلے کی ٹیم پر 5 گول کر دیے۔ تو انہوں نے جو شوز ان کے لیے کہیں سے خود بنائے تھے انہوں نے ان کو پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اپنا نام روشن کرنا ہے، اگر میں نے اپنے جو میرے والد روئے تھے ان کی چہرے پہ خوشی دیکھنی ہے اور اپنے قصبے کا نام روشن کرنا ہے تو مجھے یہ میچ جیتنا ہے۔ اور اس نے اسی وقت جس نے جوتے خریدے تھے ان کو پھینک دیا اور لنگے پیری کھیلنے لگ گیا اور آخری 5 منٹ میں اس نے لگاتار 4 گول کر دیے۔ اس سے وہ ہار تو گیا لیکن ایک گول سے وہ لوگ جیتے اور پورے جو دیکھنے کے لیے تماشائی آئے تھے وہ اس کے نام سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس کو پہلے کہہ کر اس کو حوصلہ افزائی کی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس نام سے بہت زیادہ خوش ہوا تھا کیونکہ جو تماشائی تھے اس کو اس کا نام نہیں آتا تھا اور اس کی شرٹ پر انہوں نے دھوکے سے پہلے بھی لکھ دیا تھا۔ تو اسی طرح ان کی گیم بہت زیادہ اچھی ہوتی گئی، وہ جگلنگ کرتے رہے اور اس کے کھیلنے کا انداز تھا اور لوگوں نے اس کو جنگا سٹائل کے نام سے مشہور کر دیا۔ تو وہ ایک دن ایسا آ گیا جس میں اس کی ساری مشکلات دور ہو گئیں، اس کی قربانیوں کا اس کا صلہ مل گیا۔ ایک دفعہ
اس کے برازیل کے سب سے بیسٹ کلب جونیئر کلب لاس سینٹوس سے اس کو آفر آئی اور اس نے وہ قبول کر لی. تو اس طرح اس نے کھیلنا شروع کیا اور پیلے نے اپنے پہلے سیزن میں بہت زیادہ گول کیے, جس کی وجہ سے اس کے انٹرنیشنل ٹیم کے لیے آرام سے راستہ بن گیا. تو جب اس نے اپنا پہلا میچ کھیلا اور اس نے اپنے پہلے ڈیبیو میچ میں 3 گول کر دیے. اس طرح اس نے ورلڈ کپ میں فائنل میں فرانس کو گول کر کے ہرا دیا اور 4-0 سے میچ جیت لیا. تو اس طرح پہلے اس کے نام سے مشہور ہوئے, جس کی وجہ سے وہ گولڈن بوٹ کے بھی حقدار بنے. اس نے اپنے برازیل کو چیمپئن بنایا اور اس فائنل کے دن سے لے کر اب تک انہوں نے کافی برازیل کی ٹیم نے ان کی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی کہ انہوں نے کافی ورلڈ کپ جیت لیے. اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, غریب مر جانا بہت بری بات ہے. اگر آپ غریب ہیں تو یہ مت دیکھیے کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں, آپ کو غربت کے نام سے چڑھاتے ہیں. آپ یہ مت دیکھیے, آپ اپنے اندر ایسی چیزیں دیکھیے جو ان میں نہیں ہیں. جیسے وہ کو جانتا تھا اور اس نے اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنا تھا, تو اس نے اپنے اندر جو چیز سب سے اہم پائی وہ اس کے کھیل تھا. وہ خاص پڑھائی میں اچھا تھا, لیکن اس کے پاس اتنے زیادہ معاشی طور پہ اتنے مضبوط نہیں تھے کہ وہ پڑھائی کر سکتا. اس نے فٹ بال کو ہی زیادہ اپنا راستہ بنایا اور اپنے ملک, اپنے قصبے اور اپنے باپ کے چہرے پر خوشیاں لا دیں. شکریہ.